لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے، یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے، اس لیے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا رمضان رحمت کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ پچھلے ہی ہفتہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث پیش کی تھی کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جو سرکش شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے، اور ایک منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگاروں، نیکی کی طرف جو ہے قدم آگے بڑھاؤ، ویا باغی الشر اقصر، اور برائیوں کے طلبگاروں رک جاؤ۔ کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شوق دلا رہا ہے کہ نیکی کی طرف ہم پیش قدمی کریں اور برائی سے رک جائیں۔ اور پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے بعض کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا، یہ سارا کام، سارا معاملہ ابتدائے رمضان سے ہی ہونے لگتا ہے۔ اور پھر جو احادیث کی جو فضیلت، احادیث میں روزہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، قیام اللیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو روزہ ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو روزہ ابتدا دن سے رکھتے ہیں تو گویا کہ ابتدا دن سے ہی ہمارے گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابتدا دن سے قیام کرتے ہیں تو قیام کا بھی اجر و ثواب ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے الادب المفرد کی حدیث میں نے بیان فرمائی کہ جو آدمی رمضان پاتا ہے اور رمضان گزر جاتا ہے، اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا ہے، وہ آدمی بدنصیب کہلاتا ہے۔ تو یہ پورے رمضان کے اندر رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے۔